لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دنیا میں مختلف قسم کے لیڈر آئے، مختلف قسم کی تنظیمیں قائم ہوئیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا ایک تنظیم قائم ہوتی ہے، کہتی ہے جی مزدوروں کے حقوق کی تنظیم، کوئی تنظیم کہتی ہے جی عورتوں کے حقوق کی تنظیم، اور کوئی کسی اور گروپ کے حقوق کی تنظیم۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی لیڈر صرف کسی گروپ کو، کسی ایک طبقے کو اس کے حقوق یاد دلاتا ہے تو وہ دنیا میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔ سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض سے بھی مطلع کرے، فرائض کے بارے میں بھی بتائے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک پیغمبر ہیں جنہوں نے ہر فرد کو، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے فرائض بھی بتائے۔ اسی طرح انہوں نے پھر جو ایک فیملی ہے اس میں کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، یہ بھی بتائیں۔ پھر اپنے معاشرے کو اس کے حقوق بتائے، اس کے فرائض بتائے۔ اسی طرح آگے چلتے چلتے جو بھی دنیا میں جو بھی طبقہ پایا جاتا ہے، ایک فرد سے لے کر انٹرنیشنل سطح تک، آپ نے ہر ایک کو حقوق بھی بتائے اور فرائض بھی بتائے۔ اب جو بات ہمارے سمجھنے والی ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک آئلی زندگی میں ہماری ذمہ داریاں، ایک وسیع ٹاپک ہے۔ آدھے گھنٹے کے درس میں جو مجھے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا میں کچھ اس پہ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں، یہ جو حقوق و فرائض والا مسئلہ ہے، ایک طرف حقوق ایک طرف فرائض، تو اس سے ایک نظام، ایک سسٹم قائم ہوتا ہے۔ اب سسٹم اور نظام اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ غور کریں، ہم کہتے ہیں جی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ جس دن یہ کائنات اپنے سسٹم سے، اپنے ڈسپلن سے نکل جائے گی۔ کائنات میں اللہ نے جس کے سمورت جو ذمہ داری کی ہے وہ اس سے نکل کے کسی دوسرے کے حدود میں داخل ہوگا، اس کا نام قیامت ہے۔ پھر ہمارا انسانی وجود ہے، وجود انسانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک اہم چیز ہے سیل۔ اب سیل کے اندرونی جو مشینری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیل کی تقسیم اور ان کے بننے اور ٹوٹنے کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، جس دن وہ مشینری، وہ سیل کے اندر جو مشینری ہے وہ اس کے خلاف، ان ہدایات کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اس کا نام کینسر ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اپنے حقوق اور فرائض کو نہیں جانتے اور ہم دوسرے کے دائرے میں جب دخل دیں گے تو یا پھر ہماری جو فیملی ہے اس میں قیامت آئے گی یا وہ کینسر زدہ فیملی ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا ہے، ہر ایک کو اس کے حقوق بھی بتائے ہیں، اس کے فرض بھی بتائے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں ایک دفعہ مرد حضرات کو خواتین کے حقوق پہ کوئی توجہ دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مرد اگر سامنے بیٹھے ہوں گے تو پکی بات ہے مردوں کو ہی توجہ دلائیں گے، تو کہ خواتین کے یہ حقوق ہیں۔ اگر خواتین سامنے بیٹھی ہوں گی تو ان کو ہم کہیں گے جی مردوں کے یہ حقوق ہیں، ان کو ادا کریں۔ تو وہ دوست جو ہیں میری بات کو غالباً غلط سمجھے، بہت پرانی بات ہے، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب اگر خواتین کو آپ کے خیالات کا پتہ چل جائے تو آپ کو صدر لجنہ منتخب کر لیں۔ اور وہ بڑے سیریس تھے، غالباً وہ گھر سے تنگ ہوں گے، پھر بعد میں میرے خیال کافی وہ قریبی دوست بن گئے، لیکن ان کو غلط سمجھ آئی۔ میں اصل میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ بھی صرف ایک طبقے کے حقوق ہیں، اور نہ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے حقوق اور فرائض سمجھنے چاہیے۔ حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الہام آپ کو فرمایا زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے۔ یہ جو الہام ہے اس پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، اس میں سے میں کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو زندگی کا فیشن ہے وہ کیا ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور اس سے ہم نے دور نہیں جانا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بتایا ہے کہ جس طرح اس ظاہری لباس کے فیشن کی ایجاد کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو فیشن ایجاد ہوتا ہے اس کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس قسم کی ٹوپی پہنی جائے گی، اس قسم کی قمیض پہنی جائے گی، اس قسم کا کوٹ پہنا جائے گا، اور پھر ساری دنیا ہی ان کی تقلید شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا میں نے بتایا ہے کہ جس طرح اس ظاہری لباس کے فیشن کی ایجاد کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں، روحانی زندگی کے فیشن کے لیے بھی چند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ غلط خیال ہے کہ فیشن عام لوگوں کے رواج کا نام ہے، بلکہ فیشن کے موجد عام لوگ نہیں ہوتے، یعنی بعض خاص لوگ ہوتے ہیں، بعض چند لوگ۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بہت سے لوگوں کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ چند کی، اور وہ انبیاء رسل اور اولیاء ہوتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں پس مومن کو چاہیے کہ زندگی کا فیشن مقرر کرنے کے لیے ان لوگوں پر نظر کرے جو اس فن کے ماہر اور واقف ہیں، اور وہ انبیاء رسل اور اولیاء اور صلحاء ہوتے ہیں۔ جو شخص اہل فنون کو چھوڑ کر ناواقفوں کے پیچھے چلتا ہے دکھ اٹھاتا ہے۔ زندگی مبارک اور باآرام کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، ورنہ ان سے علیحدگی میں جھگڑے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے انبیاء ہیں، خلفاء ہیں، اولیاء ہیں، اگر ان سے الگ ہو جائیں گے تو جھگڑے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی جی آئلی زندگی میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو بڑی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ اب وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق بھی بتائے، ہمارے فرائض بھی ہمیں بتائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ امام نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور مرد اپنے اہل پر نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور عورت اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ یہ حدیث اس طرح آگے جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہمارے گھروں میں ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ گھروں میں اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ جی نہیں جی مرد جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، مرد کہتا ہے جی میں سارا دن باہر کام کرتا ہوں، گھر آتا ہوں، تو یہ نہیں عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ اپنا بوجھ اٹھائیں۔ تو ایک دیکھیں دنیا میں ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جو جتنے بڑے مقام پہ ہے اس کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے۔ ہم ساری دنیا میں یہ چیز دیکھتے ہیں، مثلاً ایک شخص اگر کسی اسکول میں ڈائریکٹر ہے یا پرنسپل ہے تو اس کی ذمہ داری 12 طالب علم سے زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری ایک عام ٹیچر سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کی ذمہ داری عوام سے زیادہ ہے، دوسروں سے زیادہ ہے۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو عام پبلک کرے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، لیکن اگر وہی آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ کرے تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اسکول کا ڈائریکٹر کرے تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ بھی تم سربراہ تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو اسی پہلو سے اب یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر اسلام میں مرد فیملی کا سربراہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بہرحال زیادہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہ جھگڑنا کہ جی میری ذمہ داری کیوں زیادہ ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ ذمہ داری مرد کی بہرحال دوسرے فیملی کے ہر فرد سے زیادہ ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اس طرح فرماتے ہیں، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، تو اس روایت میں مختلف طبقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اپنے اپنے ماحول میں نگران ہیں، لیکن اس وقت میں کیونکہ مردوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ عموماً اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ مرد کہتے ہیں کیونکہ ہم پر باہر کی ذمہ داریاں ہیں
ہم کیونکہ اپنے کاروبار میں اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں، اس لیے گھر کی طرف توجہ نہیں دے سکتے، اور بچوں کی نگرانی کی ساری ذمہ داری عورت کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بحیثیت گھر کے سربراہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول پر بھی نظر رکھے، اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرے، انہیں بھی وقت دے، ان کے ساتھ بھی کچھ وقت صرف کرے، چاہے ہفتے کے 2 دن ہی ہوں، ویکینڈز پر جو ہوتے ہیں انہیں مسجد سے جوڑے، انہیں جماعتی پروگراموں میں لائے اور ان کے ساتھ تفریحی پروگرام بنائے، ان کی دلچسپیوں میں حصہ لے تاکہ وہ اپنے مسائل ایک دوست کی طرح آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ بیوی سے اس کے مسائل اور بچوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیں، ان کے حل کی کوشش کریں، پھر ایک سربراہ کی حیثیت آپ کو مل سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کام سارے کرتے ہیں تو پھر آپ کو سربراہ کی حیثیت ملتی ہے، ورنہ صرف یہ کہنے سے کہ میں گھر کا خاوند ہوں، اس سے سربراہ کی حیثیت نہیں ملتی، ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ کیونکہ کسی بھی جگہ کے سربراہ کو اگر اپنے دائرہ اختیار میں اپنے رہنے والوں کے مسائل کا علم نہیں تو وہ تو کامیاب سربراہ نہیں کہلا سکتا۔ یہ حضور انور کا خطبہ جمعہ ہے، 4 جولائی 2004 جو اپنے کینیڈا میں اپنے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے میں بس ایک آدھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، عورت اپنے خامند کے گھر کی بھی نگران ہے، اور یہ نگرانی بچوں کی تربیت سے لے کر گھر کے امور چلانے تک سب پر حاوی ہے۔ خامندوں کی کمائی کا بہترین مصرف کرنے والی ہوں گی، اسے جائز ضروریات پر خرچ کرنے والی ہوں گی، ان کی کمائی کے اندر رہ کر، اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنے اخراجات پورے کرنے والی ہوں گی، نہ کہ دوسروں کی دیکھا داکھی اور ان کی نقل میں اپنے ہاتھوں کو بھی غیر ضروری دنیا داری کے معاملات کے لیے کھول لیں۔ مردوں سے کبھی غیر ضروری مطالبات کرنے والی نہیں ہوں گی، جائز ضروریات کے لیے آپ کا مطالبہ بھی جائز ہوگا اور مردوں کو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہوگا اور ہونا چاہیے۔ ایسے مطالبے نہ ہوں جو مرد کو قرض لینے پر مجبور کر دیں، اس لیے اپنے گھروں کو سلیقے سے سگڑ پن سے سنواریں، اپنے خامدوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنی اولادوں کا بھی خیال رکھیں، اور اس طرح اپنے گھروں کو جنت نظیر بنائیں، ایک ایسا نمونہ بنائیں کہ نظر آئے کہ یہ ہر طرح سے ایک خوشحال گھرانہ ہے اور سکون ہے اس گھر میں۔ یہ روزنامہ الفضل 11 جون 2004 سے یا ہے یہ اقتباس۔ یہ جو خطبہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں نکاح کا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس میں ہم سب کو ہماری ذمہ داریوں کی طرف بہت آسان رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ اس میں سے میں مثلاً بہت تھوڑا سا لوں گا ٹائم کی مناسبت سے۔ مثلا خطبہ نکاح جو ہے وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور اس کا ترجمہ اس کا یوں ہے، الحمدللہ، حمد جو ہے وہ اللہ کی ہے، نحمدہ، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور ہم آئندہ بھی کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم لوگ جو رشتہ ازدواج میں بندھنے والے ہیں وہ آج بھی اپنے طور اتوار سے، اپنی پریکٹس سے، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے آئندہ بھی جب ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے ہم یہ حمد جاری رکھیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو حمد والا مضمون ہے یہ ایک ایسا اہم مضمون ہے کہ جس گھر میں حمد شروع ہو جائے، اس کے آگے آتا ہے نستعینہ و نستغفرہ، اس کا تو شاید ٹائم ہی نہ ملے گا۔ یہ جو حمد کا مضمون ہے، جس گھر میں حمد کی عادت پڑ جائے، جس شادی کی بنیاد حمد کے اوپر ہو، حمد کا ایک مطلب ہوتا ہے شکر بھی، تو وہ اس گھر میں بے سکونی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں
جس دن نکاح ہوتا ہے تو اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بچے بھی آئے ہوتے ہیں، نوجوان بھی آئے ہوتے ہیں، تو ان کو جب وہ نکاح کے چھوارے تقسیم کرتے ہیں تو وہ ان چھواروں کے ملنے پہ ہی الحمدللہ کہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں ایک پیغام ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یہ حمد کا مضمون تو بڑا وسیع مضمون ہے۔ میں نے بچوں کی مثال دی کہ ان کو چھوارے ملے نکاح کے، وہ حمد کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہ نعیم دیا میں کرامات الصادقین میں، پھر اجاز المسیح میں حمد کے مضمون پر بہت روشنی ڈالی ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مقام حمد ہے۔ لیکن عام جو ہمارے جیسے ہیں ان کو حمد کی عادت ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی حمد کرنے کی، شکر کرنے کی۔ اب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو آتا ہے نا کہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مدد کب ملتی ہے؟ یہ مدد اس وقت ملتی ہے جب انسان میں بدی نہ ہو۔ یہ بڑا غور سے سننے والا حوالہ ہے۔ یہ مدد اس وقت ملتی ہے جب انسان میں بدی نہ ہو۔ بدکار ایک وقت نیکی بھی کر سکتا ہے، مگر نیکی اور بدی کی میزان اور ہر ایک کی کثرت اور قلت اسے نیک یا بد ٹھہراتی ہے۔ کہتے جو بدکار ہوتا ہے نیکی اسے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کثرت اور قلت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی مدد ہونی ہے یا نہیں۔ نیکیاں بہت ہوں تو نیک، اور بدیاں زیادہ ہوں تو بدکار کہلاتا ہے۔ بدی چونکہ بدی ہے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے یہ اگلا جملہ سننے والا ہے، اس لیے جب حمد الہی کی توفیق اور جوش پیدا نہ ہو، یعنی جب آپ کے دل میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، جب اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں آپ کے اندر ایک تو توفیق پیدا نہیں ہو رہی حمد کی، دوسری جوش پیدا نہیں ہو رہا اللہ کی حمد کرنے کا، اللہ کی کیا کہتے ہیں شکر کرنے کا، فرمایا حمد الہی کی توفیق اور جوش پیدا نہ ہو یا اللہ تعالی کی مدد اور نصرت نہ ملے، تو ایسی حالت میں ڈرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ بدیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر ہر ایک گھر کو، ہر ایک شخص کو یہ اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، کہ بھی میرے اندر اللہ کی حمد کے لیے جوش ہے کہ نہیں۔ بعض لوگوں کے گھر صرف اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ جو اس نکاح کا جو خطبہ نکاح ہے اس میں جو پہلا ہی حصہ ہے کہ الحمدللہ نحمدہ، کہ حمد اللہ کے لیے اور ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، ہر چیز سے ہم حمد کرتے رہیں گے۔ تو جو لوگ اس مضمون کو نہیں سمجھتے اور وہ ناشکری کی طرف ان کی طباعیں مائل ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں تو پھر کسی بھی شکل میں مرد ہو، عورت ہو، وہ بے چین رہتا ہے، اور جو بے چین ہو وہ دوسروں کو بے چین ہی کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ایک مومن کے سوا کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے، ثواب کما جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر اس کو نعمت کوئی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ خوش کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں ابتلا نہ ہو، جس کی زندگی میں آزمائشیں نہ ہوں، جس کی زندگی میں کوئی دکھ کی کہانی نہ ہو۔ تو لیکن جو انسان جتنا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ تم جتنا میرا شکر کرو گے اتنی ہی میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اب دیکھیں، یہ اب جو حمد کی جو بات ہوئی ہے، تو اب حمد کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اللہ کی حمد کون کرے گا؟ جس کی شادی کے وقت کی نیت ٹھیک ہو۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں تم نے پڑھا تھا کہ شادی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بعض اس لیے کہ عالی خاندان لڑکی ملنے سے اس کے ساتھ بہت سا مال آئے گا، اور بعض لوگ مال کی پرواہ نہیں کرتے، جمال پر لٹو ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں بڑی خوبصورت عورت ہے، یا عورت کہتی ہے بڑی ماشاءاللہ ہینڈسم لڑکا ہے۔ بعض قومیت پر مرتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایک آدمی نے مجھ سے کہا میری شادی کرا دیں،
میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم شادی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا گھر بند رہتا ہے، عورت گھر ہوگی تو دروازہ کھلا رہے گا۔ اب اگر کسی بندے کی نیت یہ ہے کہ بھی چلو گھر بند رہتا ہے، عورت گھر ہوگی دروازہ کھلا رہے گا، تو اس گھر میں کیا سکون آنا ہے، اور اس نے حمد کیا کرنی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اسی طرح ایک اور سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ محض روٹی پکانے کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے۔ بعض کسی رنج پہنچنے سے رنج پہنچانے والے کی لڑکی سے شادی کر کے اپنا دل شاد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی فیملی سے ان کو کوئی رنج پہنچا ہے اور وہاں کیا کہتے ہیں اس کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اپنے بچے کی، اور پھر ان کو تکلیفیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اب اس کو تکلیفیں دیں، اس کی لڑکی ہم نے لے لی ہے۔ بعض کی نیت یہ ہوتی ہے، بعض اپنی لڑکی اس لیے دوسرے کو دیتے ہیں کہ اپنی لڑکی کے ذریعے دوسروں کو گزند پہنچائیں۔ تو جب نیتیں یہ ہوں نکاح کے وقت، شادی کے وقت، تو پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ لہذا شادی کے وقت، نکاح کے وقت، رشتہ تلاش کرتے وقت اگر نیت یہ ہو کہ بھی ہم نے اللہ کی حمد کے مضمون کو اپنے گھر میں غالب کرنا ہے، تو پھر وہ نیک نتیجے نکلتے ہیں جو اسلام نے شادی کے نتیجے میں بتائے ہیں کہ شادی کی یہ خوبصورتی ہے۔ پھر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی ہونے سے ایک مدرسہ کھل جاتا ہے، لڑکی لڑکے کو ایسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کی ان کو قبل از شادی ہرگز بھی خبر واقفیت نہیں ہوتی۔ پھر لڑکی کو تو ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں کے حالات سے وہ بالکل ناواقف ہوتی ہے۔ ہندوستان میں لوگ عورتوں کو فرائض شادی و نکاح کے علم نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ حیض و نفاس تک کے امراض کی عورتوں کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا بلا ہے اور کس بلا کا نام ہے۔ تعلیم و تربیت عورتوں کی بہت کم رہ گئی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ جیسے میں نے ہومر اور شیکسپیئر اور لوگوں کے ناول پڑھے ہیں، میری بیوی بھی ایسی ہی ہو، اور ایسے ہی ناز و نخرے میری عورت کو بھی آتے ہوں جیسے کہ اکثر ناولوں میں پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ بھی آج کل حضور نے تو ناول کا ذکر کیا، آج کل ڈرامہ بازی ہے، فلمیں ہیں، لوگ وہاں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر کا ماحول ویسا ہی ہو جس قسم کا ادھر ہے، یہ کیا کہتے ہیں جو فرضی یہ جو ڈراموں وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے۔ تو ایسے گھروں میں بھی پھر وہ سکون نہیں آتے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے پنجاب اور ہند کی عورتوں پر خاص کر ترس آتا ہے کہ یہ بیچاری ہر ایک کام سے ناواقفیت رکھتی ہیں۔ عرب کی ناواقفیت سے مراد یہ ہے کہ ان ملکوں میں، جہاں یورپ کی ملکوں میں تو باہر جانا پڑتا ہے، یہاں باہر کی لائف ہے، یہاں بچیوں کی بھی اتنی ٹریننگ ہوتی ہے عموماً جتنی لڑکوں کو ہو جاتی ہے، لیکن جو ہماری بہنیں پاکستان سے، پنجاب سے آئی ہوتی ہیں، یہ ان کی حضور ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو باہر کی واقفیت نہیں ہوتی، کیونکہ عموماً باہر نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا عرب کی عورتیں بڑی آزاد ہوتی ہیں اور وہ اپنے حقوق طلب کرنے میں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں۔ اس حوالے کو میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ ہماری خواتین کو ہندوستان میں وہ مسائل تک نہیں سکھاتے، وہ شرم کرتے ہیں کہ اچھا جی نہیں سکھاتے۔ یہ صرف مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے، لڑکوں کو بھی ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میاں بیوی کے جو حقوق بتائے ہیں وہ بچپن سے بتائے ہیں، وہ شروع سے بتائیں، تاکہ جب ان کی شادیاں ہوں تو وہ بار اٹھانے کے قابل ہوں۔ اور اگر ہمیں نہیں، یہ ہم نے کیا کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے اگر یہ کام نہیں کیا یا ہمیں اگر ان سے خبر نہیں ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود کیا کہتے ہیں مطالعہ کریں، اور کچھ نہیں تو حضرت امیر المومنین کے بے شمار خطبات ہیں شادی بیاہ کے بارے میں، ان کو کم از کم بندہ سن لے اور پھر ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل فرمائے گا۔ پھر بات یہ ہے جی کہ بسا اوقات یہ ایک شکایت ہوتی ہے گھروں میں، کیونکہ میں نے یہ بات پہلے ہی کی ہے کہ جو مرد ہے اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے، اور مرد سے اللہ تعالیٰ قربانی کا تقاضا بہرحال زیادہ کرتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث پڑھ لیں،
خلفاء کو سن لیں، عورتوں پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، عورتوں پہ خامد کی اطاعت فرض کی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن مردوں کے پہ زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے اور توقع زیادہ رکھی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو جب پڑھیں تو آپ سے یوں لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی مرد اتنا وسیع الحوصلہ ہو کہ احمدی مرد جو ہے کہ اس کے سامنے ہر ایک کا حوصلہ جو ہے شکست کھا جائے۔ حضور مثلا فرماتے ہیں، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آیت ہے قرآن کریم کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو یعنی عورتوں کی، تو تم ہماری سفارش کو مان لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مرد، اے مومن مرد، کم از کم میری سفارش مان لے، میری یہ جو بتیں ہے اس طرح کا اس کو مان لو، اور یاد رکھو کہ ہم ہر ایک امر پر قادر ہیں، ہم تمہیں بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ حضور اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک لڑکے کی نسبت میں نے سنا کہ وہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ میرے سسرال کا گھر ہمارے شہر میں ہمارے گھر سے دور تھا، بیوی تو میرے گھر میں ہی ہوتی تھی، مگر میں اکثر اپنے سسرال میں جایا کرتا تھا۔ راستے میں وہ لڑکا مجھے مل گیا، میں نے اسے کہا میں نے ایک نسخہ لکھا ہے، وہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان سے نفرت ہو، ان کی کوئی بات ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ اس میں بہت بڑی خیر کثیر رکھ دے اس میں۔ حضور فرماتے ہیں اس کے دل پر ہماری اس نصیحت کا بجلی کی طرح سے اثر ہوا، میں تاڑ گیا کہ اس پر خوب اثر ہوا، مجھے کہنے لگا مجھے کام ہے، اجازت دیجئے۔ وہاں سے سیدھا بی بی کے پاس گیا، یا اپنی بیوی کے پاس گیا، اور اس سے کہا دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا کیسا دشمن ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں آج نور الدین کی نصیحت کو آزمانے کے لیے تیرے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جب اس نے میری اس نصیحت پہ عمل کیا تو اللہ نے جو فرمایا کہ دیکھو تمہیں اگر ایک ناپسند ہو ان عورتوں کی چیز بیویوں کی، تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بڑی خیر کثیر رکھ دے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کے ہاں ایک بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، پھر اور پیدا ہوا، پھر اور پیدا ہوا، پھر اور پیدا ہوا۔ تو حضور نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کچھ چیز ناپسند ہو، کوئی عادت ناپسند ہو، اور تم اللہ کی مان لو، اللہ کہتا ہے ہماری سفارش مان لو، تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں بڑی خیر کثیر اس میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کثیر وہ عطا کرتا ہے۔ تو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، ٹائم جو ہے وہ میرا خیال صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، تو میرے پاس شاید اس سے زیادہ کوئی حوالہ اس طرح پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں اتنی ہی باتوں پر، مضمون وسیع ہے، لمبا ہے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں مرد کی بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ عورتوں کا کام ہے اپنے خامدوں کی ہر وہ بات مانیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو معروف ہیں، ان کو مانیں۔ مرد گھر کا سربراہ ہے، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، یعنی اسلامی شریعت کے اندر۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسیح موعود علیہ السلام کی سنت کے مطابق گھر کے امور چلانے ہیں، اپنی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلانی۔ اور عورت جو ہے وہ ان سارے معاملات میں اپنے خامند کی بات ماننے کی پابند ہے، ورنہ جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جب آپ نظام سے نکلیں گے، سسٹم سے نکلیں گے، تو پھر یا بغاوت ہوگی یا کینسر زدہ جو ہے وہ ایک معاشرہ میدان میں آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے معاشرے کا فرد بننے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ صاحب۔ جزاک اللہ۔